إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد۔ اللہ رب العالمین نے بہت سی اقوام جو اپنی بدعملیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنہیں تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جب لوگ بدعملی کے مرتکب ہوں گے، جب ان کی اعمال کے اندر، ان کی عقائد و نظریات کے اندر شرک و بدعت و خرافات و رسومات کی نحوست ہوگی، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اخذ ربک، تیرے رب کی پکڑ ہے، اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمہ، اللہ بستی والوں کو بیجا نہیں پکڑتے، اللہ ان کو بیجا بغیر کسی جرم کے سزا نہیں دیتے، وہی ظالمہ، وہ بستی والے، بستی میں رہنے والے ہوئے اور ظالم ہوتے ہیں، اور ان کی ظلم کی وجہ سے، اور ظلم کے ٹاپ پر شرک ہے۔ ان اخذہ، یقیناً بے شک اس کی پکڑ، علیم، بڑی دردناک ہے، شدید، بہت سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً گزشتہ اقوام کے قصے میں، ان کی کہانی میں، ان کی سیرت میں، ان کی تاریخ میں، لآیتن، یقیناً ایک نشانی ہے، کن کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے، لمن، ہر اس آدمی کے لیے، خاف ڈرے، عذاب الآخرتی، آخرت کے عذاب سے۔ آخرت کی عذاب کیا ہے؟ ذالک، وہ یوم، ایک دن ہے آخرت، مجموع لہ الناس، مجموع جمع کیے جانے والے ہیں، لہو اس دن میں، الناس سب لوگوں کو، وذالک یوم مشہود، اور جو آخرت ہے، وذالک، اور وہ یوم، ایک دن ہے، مشہود، جس میں تمام لوگوں کو حاضر کیے جانے والے ہیں۔ وما نؤخره الا لاجل معدود، وما نؤخره، ہم اس دن کو مؤخر نہیں کر رہے، الا مگر، لاجل معدود، ایک گنے ہوئے وقت تک کے لیے ہم اسے مؤخر کر رہے ہیں۔ پھر یوم یاتی، یوم، جس دن، یاتی، آئے گا، لا تکلم نفس، نہیں بات کرے گی کوئی جان، الا باذنہ، مگر اس اللہ کی اجازت سے ہی وہ جان بات کرے گی۔ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک اللہ اجازت نہ دے کوئی جان بات نہیں کرے گی۔
فمنہم شقی، جو لوگ اس دن جمع ہوں گے، محشر کے میدان میں جتنے افراد جمع ہوں گے وہ افراد دو حصوں میں منقسم ہوں گے. ان افراد کے دو گروپ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی. پہلی جماعت فمنہم شقی، تو ایک بدبختوں کی جماعت ہوگی، وسعید، اور ایک خوش بختوں کی، خوش قسمت لوگوں کی جماعت ہوگی. قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، میدان محشر میں دو طرح کے لوگ جمع ہوں گے. ایک بدبختوں کی جماعت ہوگی اور دوسری جماعت نیک بختوں کی جماعت ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک کو کہا جاتا ہے نحس اور ایک کو کہا جاتا ہے سعد. نحس کے ضد سعد ہے اور سعد کے ضد شقاوت بھی ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے سعید اور شقی ذکر کیا ہے. فمنہم شقی، ان میں سے کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، وسعید، اور کچھ لوگ خوش قسمت ہوں گے. سعد اور نحس کسی فرد میں یا اللہ کے بنائے ہوئے کسی دن میں یا اللہ کے بنائے ہوئے کسی مکان، کسی جگہ میں کسی قسم کی نہ نحس ہے نہ سعادت ہے. نحس بھی، نحوست بھی، اور سعادت بھی انسانوں کے اعمال و کردار میں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خیر یا مبارک، اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات کو اللہ رب العالمین نے مبارک کہا ہے، مختلف جگہوں کو اللہ رب العالمین نے مبارک کہا ہے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. یہاں جگہ کو اللہ رب العالمین نے بابرکت کہا ہے، جگہ میں برکت ہے، جگہ مبارک ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ. جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ طور سینا میں اللہ فرماتے فی البقعۃ المبارکہ، اس مبارک زمین کے ٹکڑے پہ ان یا موسیٰ، اے موسیٰ. تو اللہ رب العالمین نے مبارک جگہ کو مبارک کہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے نہ کسی جگہ کو منحوس کہا ہے نہ کسی فرد کو منحوس کہا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرد کو بھی مبارک کہا ہے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میرے رب نے مجھے مبارک بنایا ہے. اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں. تو مبارک اگر کوئی ہستی ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذات گرامی مبارک ہے. ان کے علاوہ نہ کوئی شخص مبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ بھی باعث مبارک ہے. جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے جب آپ تھوکتے تھے تو آپ کے تھوک کو بھی وہ زمین پہ پڑنے نہیں دیتے تھے. اس تھوک کو بھی وہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ مل لیا کرتے تھے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ واحد ہستی ہے مخلوقات میں سے جو مبارک ہستی ہے. اس کے بعد کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا یہ مبارک ہستی ہے، یا اس کو چھونے کے بعد، اس کو ہاتھ ملانے کے بعد، یا جو چیز وہ بطور
تبرک دیتا ہے. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ اپنے پیر سے وہ پیر کچھ کھا کے دے دیتا ہے یا اپنے منہ میں کوئی چیز رکھ کر دے دیتا ہے یا پیر کے کپڑوں کو وہ ہاتھ لگا لیتا ہے. کس عقیدے کے ساتھ؟ پیر صاحب مبارک ہستی ہے. پیر صاحب مبارک ہستی ہے. اس کی تھوک کو، اس کے کپڑے کو، جو چیز اس کے جسم سے ٹچ ہو جائے اس چیز کو لوگ مبارک سمجھتے ہیں. اگر کسی ذات کے لیے حیثیت حاصل ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہے اور حدیبیہ کے مقام پہ نبی علیہ السلام سے ہمارے اس موضوع سے متعلق بہت سی باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں آپ علیہ السلام ہمارے اصلاح کرتے ہوئے، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے ہوئے دکھائی دے دیتے ہیں. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ صحابہ سے سوال کرتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ حضرات صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے اصبح من عبادی مؤمن و کافر، میرے بندوں میں سے بہت سے بندوں نے صبح اسلام کی حالت میں کی ہے اور بہت سے بندوں نے صبح کفر کی حالت میں کی. حضرات صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے حبیب وہ کیسے؟ کیونکہ اس رات اتفاق سے بارش ہوئی تھی. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن، آج میرے بہت سے بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور میرے بہت سے بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتوں کی وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں جس نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا ونوع کذا، جس نے یہ عقیدہ بنا لیا، جس نے یہ شگون لیا کہ آج بارش اس لیے ہوئی ہے کہ آج فلانا ستارہ فلانا جگہ پر طلوع ہوا تھا. اگر کوئی یہ کہیں فلانا ستارے کے فلانے جگہ پر طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے کفر کیا صبح کی ہے. اور جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، ہمیں بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، تو وہ ستاروں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے وہ لوگ اور میری ذات کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے ایمان کی حالت میں ان افراد نے صبح کیے ہیں. آج ہم بھی ستاروں کے حوالے سے یہی عقیدہ رکھتے ہیں. میرا ستارہ گردش میں ہے، یہ کفریہ اور شرک عقیدہ ہے. یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ستاروں کے 3 فوائد ذکر کیے، صرف 3 فوائد، 3 فائدے ذکر کیا ہے، صرف 3. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، پہلا فائدہ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، مختلف نشانیوں کے ساتھ اور ستاروں کے ذریعے وہ سمندر میں اور خشکیوں میں وہ راستہ، فلکیات کے ماہرین راستہ اسی طرح تعین کیا کرتے تھے پرانے زمانوں سے. یہ ہے ستاروں کا ایک کام. دوسرا کام، ہم نے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ،
ہم نے آسمان دنیا کو ان ستاروں کے ذریعے مزین کر دیا. یہ ستارے آسمان کی زینت کے لیے. تیسری بات وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم ان ستاروں کو ان جنوں کو مارنے کے لیے جو جن آسمانوں میں باتیں چرانے کے لیے آتے ہیں، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جو بات اچکنے کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے آسمانوں میں جاتا ہے، ان کو شہاب ثاقب کے ساتھ اٹیک کیا جاتا ہے. تو ستاروں کے یہ 3 فنکشن ہے. اس کے علاوہ آپ کی قسمت سے ستاروں کا کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ ستارہ پرستی ہے، یہ بھی پرانے زمانوں سے ستارہ پرستی چلتی آ رہی ہے. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اس سفر میں؟ جس نے یہ کہا اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، وہ اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے ایمان کی حالت میں اس آدمی نے صبح کیا. اور جس نے یہ کہا ہمیں فلانا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے ستاروں پر ایمان لاتا ہوا اور اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہوا اس آدمی نے صبح کیا. اسی طرح اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال آپ لیا کرتے تھے. نیک فال وَيُعْجِبُهُ الْفَالِ، آپ کو نیک فال پسند تھا. نیک فال کیا ہے؟ آپ کوئی کام کرنے کے لیے نکلے، راستے میں کسی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ آپ کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دے. جس مقصد کے لیے آپ گھر سے نکلا ہے، جس مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کو کامیاب کرے. جب کوئی آپ کو دعا دیتا ہے تو آپ کا گمان اللہ کے ساتھ مزید پختہ ہوتا ہے. اب اللہ کے اس نیک بندے نے میرے حق میں دعا کی ہے، انشاءاللہ آج میں اللہ کی رحمت کو حاصل کر کے رہوں گا. یہ ہے نیک فال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی سفر میں بہت سے لوگ سفیر بن کر آئے مذاکرات کرنے کے لیے. ان میں سے ایک سیدنا سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سہیل ابن عمر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور دشمنوں میں سے ایک بہت بڑا دشمن ہوا کرتا تھا اسلام سے پہلے. اسے خطیب قریش کہا جاتا تھا. قریش کو وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور رکھا کرتے تھے. کون؟ سہیل ابن عمر. اور یہی سہیل ابن عمر غزوہ بدر میں قیدیوں میں بھی سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. مشرکین مکہ کی طرف سے لڑتے ہوئے سہیل ابن عمر گرفتار ہوئے. امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے حبیب ان میں خطیب قریش بھی ان قیدیوں میں شامل ہے، اللہ کے حبیب آپ مجھے اجازت دے دیں، میں سہیل ابن عمر کی جو زبان اس کی گدی سے باہر نکال کے رکھ دوں گا تاکہ وہ کبھی بھی آپ کے خلاف خطیب بن کر کھڑے نہ ہو سکے. اللہ کے نبی کیا فرماتی ہے امیر عمر سے؟ عمر شاید تو اپنی زندگی میں اسی سہیل ابن عمر کو، اس کی زبان کو، جس زبان کو کھینچنے کی، جس کے دانت نکلوانے کی تو بات کرتے ہیں، عمر عنقریب تو دیکھے گا سہیل ایک ایسی مقام پر، ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوگا، یسرکا سہیل کی وہ کردار دیکھ کر امیر عمر تمہیں خوشی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں.
بہت سے قبائل مرتد ہو جاتے ہیں اور یہ ارتداد کا فتنے سے 4 جگہ محفوظ رہتی ہیں: مدینہ، مکہ، طائف اور جوازہ۔ اور مکہ مکرمہ میں بھی ابھی جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی پر تولتے ہیں ارتداد کے لیے، مرتد ہونے کے لیے۔ اس موقع پہ سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خطابت کا جوہر دکھاتے ہوئے اس فتنے کو روکنے میں سہیل ابن عمر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ سہیل ابن عمر انتہائی فصیح بلیغ خطیب ہوا کرتے تھے، یہ بدر کی قیدیوں میں بھی تھے اور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور حدیبیہ کے موقع پر مختلف مذاکرات کار آتے گئے، واپس چلے گئے۔ انہی مذاکرات کاروں میں آخری جو مذاکرات کار، آخری ثالث مشرکین مکہ کی طرف سے یہی سہیل ابن عمر جب آتے ہیں، پیارے پیغمبر نیک شگون لیتے ہیں۔ نام سہیل سہل سے ہے۔ جب آپ کو بتایا کہ اللہ کے حبیب سہیل ابن عمر آ رہے ہیں، پیارے پیغمبر نیک شگون لیتے ہیں۔ ایک ہے بد شگون لینا، ایک ہے نیک شگون لینا۔ نیک شگون اللہ کی نبی لیتے تھے۔ اگر آپ بھی کوئی کام پہ نکلے اور کام پہ جاتے وقت آپ کی ملاقات کسی سہیل نامی یا سہل نامی آدمی سے ہوتی ہے، اگر آپ یہاں سے نیک شگون لے، انشاءاللہ میرے لیے آسانی ہوگی، اللہ کی توفیق سے میرے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ میری ملاقات سہیل سے اور سہل سے ہوتی ہے۔ اور جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ جائے تو اس وقت یہ دعا بھی یاد کر کے پڑھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے: اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الصعب اذا ما شئت سہلا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہ آسان ہے جو تو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان کو یاد کیا کرو، اور مصیبت آزمائشوں پہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیا کرو: اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما شئت سہلا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے وانت تجعل الصعب اذا ما شئت سہلا، غم کو بھی تو آسان بنا دیتا ہے، مشکل کو بھی صرف تو ہی آسان بنا دیتا ہے۔ تو اللہ ہم تجھ سے آسانی کی درخواست کرتے ہیں، یہ دعا ہے۔ تو جناب سہیل ابن عمر آنے لگے تو پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اراد القوم الصلح۔ اب سہیل آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مکہ والوں نے صلح کا ارادہ کر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام یہاں پہ نیک شگون لیتے ہیں۔ پھر سہیل بن عمر، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اور سہیل بن عمر دشمن ہونے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ رسول کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود رسول کے معنی سے ہم ناواقف۔ جب صلح کے سارے شقے، سارے نکات جب لکھنے پہ آ گئے، فریقین کے اتفاق کے بعد جب شقوں پر مختلف شقوں پر اتفاق کے بعد جب اس صلح نامے کو لکھنے کی باری آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے فرماتے ہیں: علی لکھ لو، هذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ وسہیل بن عمرو۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو مسلمانوں کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کی طرف سے
سہیل اور ابن عمر کے درمیان طے پانے والا معاہدہ یہی ہے۔ سہیل ابن عمر یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم آپ کو رسول مان لیتے ما صددناک عن البیت، ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لڑائی تو اسی بات کی ہے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو رسول کا اتباع، رسول کی پیروی، رسول کی اطاعت ہم پر لازمی آتی، تو لہٰذا جھگڑا اس بات کی ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، البتہ آپ یہاں پر یہ لکھ لو ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ و سہیل بن عمرو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان اتفاق پایا گیا ہے۔ تو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کرنے والوں میں سے ایک مذاکرات کار کا نام سیدنا عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ، عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، عروہ بن مسعود الثقفی بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ طائف کے سب سے امیر ترین آدمی تھے، جس کے بارے میں مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سوالات کرتے ہوئے مکہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ قرآن مجید، یہ شریعت، یہ رسالت، یہ نبوت لولا انزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم، ان دونوں بستیوں میں سے رہنے والے دو عظیم ترین انسانوں پر یہ نبوت کیوں نہیں کی، یہ رسالت مکہ اور طائف، ان دونوں باسیوں، ان دونوں میں رہنے والے دو عظیم انسانوں پہ یہ نبوت، یہ رسالت، یہ شریعت کیوں نہیں اتری۔ ایک ان کے مراد عروہ ابن مسعود الثقفی جو طائف کے رہنے والے تھے، اور دوسرا ولید ابن المغیرہ، سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی تھے۔ تو یہ بعد میں یہ کر رہا تھا اگر کوئی ذات انسانوں میں، امت میں اگر کوئی مبارک ذات ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات، جو کپڑے، جو بال، جو تھوک رسول اللہ کی ہے وہ مبارک ہے، جو خون رسول اللہ کی ہے وہ مبارک ہے، جو پسینہ رسول اللہ کی ہے وہ مبارک ہے، مبارک ہستی۔ یہ عروہ ابن مسعود الثقفی جب مذاکرات کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ مکہ والوں کی طرف سے ثالث بن کر آتے ہیں، اور امیر کبیر آدمی تھے، تاجر آدمی تھے، دنیا میں تجارت کرنے کے لیے ان علاقوں میں جایا کرتے تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، بادشاہوں سے ان کے مناسب، عمرا سے ان کے تعلقات تھے، اس بنیاد پہ وہ بہت زیادہ تجربہ کار انسان تھے، اور اس نے تجربہ کاری سے، ہوشیاری اور چالاکی سے کام لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نفسیاتی طور پر ڈرانے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں آپ کے ارد گرد اوباشوں کے ٹولے کو دیکھتا ہوں، اگر جنگ ہونے کی صورت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ نفسیاتی حملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے ساتھ صلح کر لو ورنہ میں تجربہ کار آدمی ہوں، دنیا گھوم کر آیا ہوں، میرا تجربہ، میری ایکسپیرنس یہ بتاتا ہے آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد، دائیں بائیں، آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں نا، مجھے سب اوباش دکھائی دیتے ہیں، جنگ ہونے کی صورت میں یہ سب آپ کو تنے تنہا چھوڑ کر میدانوں سے بھاگ جائیں۔ یہ وہ موقع ہے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، نرم مزاج، لیکن یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے برداشت جواب دے جاتے ہیں، اور عروہ بن مسعود الثقفی کو ایک بہت سخت قسم کا جملہ ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں امسس گزر اللہ نحن نفر عنہ، لات کی شرمگاہ کی پجاری خاموش ہو جاؤ، کیا ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے؟ یہ بات سن کر وہ بھی تھوڑا سا شاک میں آ گیا، کہنے لگا کون ہے مجھے بہت بڑی بات تھی کہنے والے؟ کہا گیا یہ ابو بکر ہے۔ کہنے لگا وہ دشمن تھے، کافر تھے، لیکن پھر بھی مروت لحاظ وہ بھی رکھتے تھے۔ ابو بکر اگر مجھ پر تیرا احسان نہ ہوتا، اور دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے احسان تلے طائف کے سب سے بڑے ٹائکون، طائف کے سب سے بڑے مالدار آدمی بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کے مقروض تھے۔ کہنے لگا ابو بکر اگر مجھ پر تیرا احسان نہ ہوتا، اس احسان اس مروت کی وجہ سے میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، ورنہ میں تمہیں بھی اس سے بڑی گالی میں تجھے دے دیتا۔ ابو بکر کی احسان کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر گفتگو چلتی رہی، نبی علیہ السلام نے دیکھا اب اس نے میرے صحابہ کے بارے میں ایسے اعلیٰ ایسی بات اس نے کر دی ہے، میں اس کو بتاتا ہوں، میں اس کو دکھاتا ہوں میرے صحابہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اس کے سامنے وضو کیا، اور میرے نبی کے وضو کے پانی حضرات صحابہ نے زمین پہ پڑنے نہیں دیا۔ کیوں؟ جو پانی میرے نبی کی ذات سے، میرے نبی کی جسم سے ٹچ ہو جائے وہ پانی مبارک، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت حاصل ہے، یاد رکھو۔ لوگوں نے مختلف پیروں کو، مختلف انسانوں کو لوگوں نے یہ اسٹیٹس دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شراکت کرتے ہوئے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت حاصل ہے، یاد رکھیں۔ میرے نبی نے اس کے سامنے اپنے وضو کیے، حضرات صحابہ نے جو نبی علیہ السلام جس پانی سے وضو کرتے تھے اس پانی کو زمین پہ پڑنے نہیں دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے تھوکا، صحابہ کرام نے اس تھوک کو بھی زمین پہ پڑنے نہیں دیا، اور نبی علیہ السلام کے سامنے حضرات صحابہ نگاہیں نیچے کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوئی حکم ارشاد فرماتے، صحابہ کرام اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کیا کرتے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد عروہ بن مسعود الثقفی مکہ والوں کے پاس واپس چلا جاتا ہے، جو نفسیاتی طور پر رسول اللہ کو ڈرانے کے لیے، حضرات صحابہ کو ڈرانے کے لیے آیا تھا، نفسیاتی حملہ آور بن کر آیا تھا، وہ نفسیاتی حملہ آور بن کر واپس چلا جاتا ہے مکہ والوں کے خلاف، اور مکہ والوں کے آگے اپنے آبزرویشن رپورٹ، مشاہداتی رپورٹ اس نے پیش کیا۔ کہنے لگا یا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، میری قوم آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میں مختلف بادشاہوں سے میرے مراسم ہیں، مختلف بڑے بڑے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں۔ واللہ لقد وفدت علی الملوک علی قیصر و کسرا، میں قیصر کے پاس، میں کسرا کے پاس، نجاشی کے پاس، مختلف عرب حکمرانوں کے پاس میں جاتا رہتا، لیکن یاد رکھو
میں نے کسی کے ہم مجلسوں کو، کسی کے ساتھیوں کو، کسی کی وزیروں اور مشیروں کو اس طرح نہیں پایا جس طرح اصحاب محمد کو محمد کے تعظیم کرتے ہوئے، محمد سے محبت کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ محمد جب وضو کرتے ہیں کادوا یقتتلون علی وضوئہ، محمد کی وضو پہ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، اور جب محمد تھوکتا ہے تو اس تھوک کو زمین پہ پڑنے نہیں دیتے، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اس تھوک کو وہ اپنے جسم کے ساتھ مل لیتے ہیں، اپنے چہرے کے ساتھ مل لیتے ہیں۔ یاد رکھو ایسی قوم کو تم شکست نہیں دے سکتے۔ یہاں ایک اور بات بھی ضمن یاد رکھو، حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، لیکن اب آنے والے دنوں میں ہم محبت کے نام پہ وہ رنگ رنگیلیاں کر کے ہم حضرات صحابہ کرام کی محبت پہ ابھی سوالات اٹھانے والے ہیں۔ جو رسول اللہ کی پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، رسول اللہ کی تھوک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نگاہیں بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے، رسول اللہ کی حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرتے ہیں، ہم ان کی محبت کو ناقص اور اپنی محبت کو کامل تصور کرنے کے لیے اب اگلے مہینے میں ہم وہ کچھ کرنے والے ہیں جن سے ہم حضرات صحابہ کرام کی محبت کی نفی کرتے ہوئے دکھائیں گے۔ کیا حضرات صحابہ کرام کو رسول اللہ سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس چراغان کرنے کے لیے چراغ نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس جھنڈیاں لٹکانے کے لیے کپڑے نہیں تھے؟ اگر یہ محبت ہوتی حضرات صحابہ کرام جنہیں قرآن مجید نے سابقون کہا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں پہ سبقت ریس لگانے والے، وہم لہا سابقون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں سبقت لے جانے والے یہ ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ کیا ان کو محبت کا یہ طریقہ کار، جھنڈیاں لٹکانے کی، چراغاں کرنے کی، یہ فضول خرچیاں کرنے کی، نبی کے نام، نبی کے استقبال، نبی کے جوتوں سے کرنے کی؟ العیاذ باللہ۔ کیا ان کے پاس جلانے کے لیے چراغ نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس جھنڈیاں بنانے کے لیے کپڑے نہیں تھے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ سے محبت نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے والے تھے۔ اسی لیے محبت محبت رسول میں بھی حضرات صحابہ کی محبت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کی محبت کی گواہی، صحابہ کرام کی رسول اللہ سے محبت کی گواہی دشمن دے رہا ہے۔ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، گواہیوں میں سے اس گواہی کی زیادہ ویلیو ہوتا ہے جو دشمن گواہی دے۔ یہاں دشمن گواہی دیتے ہیں اصحاب رسول اللہ کی رسول اللہ سے محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی مبارک ذات ہے جسے مبارک سمجھ کر ٹچ کیا جائے۔ آپ کے بال مبارک، آپ جو وضو کرتے تھے وضو کے پانی مبارک، آپ تھوکتے تھے آپ کے تھوک مبارک، آپ نے ایک دفعہ حجامہ کروایا، حجامہ کروانے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خون دیا، عبداللہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ اس کو انڈیل دے، اس کو گرا دے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ بن زبیر
8 یا 9 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس خون کو لے کر جاتے ہیں اور کچھ دور جانے کے بعد اس خون کو پی لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ سوال کرتے ہیں عبداللہ خون کو کدھر گرا کے آئے؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب میں کیسی جگہ پہ گرا کے آیا ہوں، کسی کے ہاتھ تک نہیں لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس نے اس خون کو پی لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خون کو پینے کی برکت سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہید ہوتے ہیں، حجاج ابن یوسف الثقفی کعبۃ اللہ پہ منجنیق سے حملہ آور ہوتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی ارد گرد پتھر پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قیام کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حرم مکی میں جو پرندے ہیں عبداللہ ابن زبیر کو کھجور کے تنے سمجھ کر ان کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے، اور اس کے بعد شہادت پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہوں کو مبارک کہا ہے، افراد کو مبارک کہا ہے۔ یاد رکھو مبارک اللہ کے انبیاء علیہ السلام مبارک ہستیاں ہیں، اس میں انبیاء کے ساتھ نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر شریک نہیں ہے، یاد رکھو یہ صرف انبیاء کی خاصیت ہے۔ جس طرح سیدنا عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میرے رب نے مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے درخت کو مبارک کہا ہے، درخت کو مبارک کہا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے زیتون کے درخت کو بھی مبارک کہا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے جو بارش نازل ہوتے ہیں اسے بھی مبارک کہا ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، لیکن نہ اللہ رب العالمین نے کسی جگہ کو منحوس کہا ہے قرآن مجید میں، نہ کسی جگہ کو منحوس کہا ہے، نہ کسی فرد کو منحوس کہا ہے، نہ کسی شخص کو منحوس کہا ہے، نہ کسی چیز کو منحوس کہا۔ نحوست انسانوں کے اعمال میں پائے جاتے ہیں۔ اگر انسان ایمان لے آئے وہ مبارک بنتا ہے، وہ سعید بنتا ہے۔ اگر انسان شرک کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ انسان شقی اور منحوس بنتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انه كان يحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جنازے کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا یہ مستریح ہے آرام حاصل کرنے جا رہا ہے، یا اس سے آرام مل رہا ہے۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے حبیب، آپ نے مستریحن اور مستراحن کہا ہے،